اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام. لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا. فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم زدنا ایمانا وفقہا ویقینا. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیشن اے نیگلیکٹڈ سنہ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ ہم آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اور چونکہ یہ کلاس کمپیشن کی کلاس ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب الرحمن الرحیم ہے، تو سب سے پہلے بات کی جائے گی رحمان کی رحمت کی. ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ الرحمن جل جلالہ بے انتہا رحم فرمانے والا، ایسی رحمت والا جو وسیع اور عظیم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. سارے جہان میں ہر رحمت اسی کی رحمت کے آثار ہیں. الرحمن جل جلالہ کی 100 رحمتیں ہیں. ان میں سے ایک رحمت اس نے اپنی مخلوق میں نازل فرمائی ہے، اور قیامت کے دن یہ رحمت باقی 99 رحمتوں کے ساتھ کمبائن ہو جائے گی اور پوری 100 رحمتیں ہو جائیں گی. تو پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی رحمت اپنی مخلوق پر کتنی زیادہ ہوگی۔ جنت الرحمن جل جلالہ کی رحمت کا اظہار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انما انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی، بے شک تو میری رحمت ہو جس کے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور یہ جنت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے، اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ طریقے سکھائے ہیں اپنے جذبہ رحم کے اظہار کے لیے جو ہمیں جنت تک پہنچائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار جنت ہے، اور جو انسان اپنے اس جذبہ رحم کا اظہار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی رہنمائی کے مطابق استعمال کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ جیسے کہ ہم کئی احادیث میں پچھلے کئی ویکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحمی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ان ساری چیزوں کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات یہاں پہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ اللہ کا فضل اور رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو جنت اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کہا ہے اس کو، اور اس جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس جنت میں داخل ہونے کے لیے جو قابلیت یا جو چیز ہمیں چاہیے، جس کی وجہ سے، جس کے بنا پر ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت کے لیے ڈیزرونگ ہو سکتا ہے، وہ طریقے، وہ کردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ وہ اخلاق، وہ کردار، وہ رویے، انٹریکشنز میں وہ طور طریقے، سلوک کے وہ ادب آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے لیے ڈیزرونگ بنا دیں گے۔ یعنی اگر آپ نوٹ کریں تو ملٹیپل اینگلز ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کا سامان کیا ہے۔ ہماری فطرت کے اندر جذبہ رحم رکھا، اور اس جذبہ رحم کو چینل کرنے کے لیے، اس کو پرورش دینے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں وہ تمیز، وہ اخلاق، وہ آداب سکھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جس میں ہمیں یہ ہم جانیں کہ ٹرولی طور پر مہربان ہونا کسی کے اوپر یا کائنڈ ہونا کسے کہتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہمارے جذبہ رحم یا ہماری رحمت یا ہماری کائنڈنس کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک انسانی معاشرے کو ایک کائنڈ معاشرہ بنایا گیا، کیونکہ جب سب لوگ ان ادب آداب کو فالو کریں گے تو پھر وہ معاشرہ، اس کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے لیے کائنڈ ہوں گے، مہربان ہوں گے، اور اس طرح وہ معاشرہ پیسفل ہوگا۔ اور پھر فائنلی جب کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو فالو کرے گا اور وہ کائنڈ انسان بنتا چلا جائے گا، تو فائنلی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جنت کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ تو کمپیشن یا رحمت جو ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے طریقے میں دراصل رحمت ہی رحمت ہے، انسانوں کی زندگیوں میں، انسانی معاشروں میں، انڈیویجولز کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، اور پھر فائنلی جنت کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رحمت کے ذریعے، جنت کے ذریعے سے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو تمام کریں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس بیسڈ ہے صحیح بخاری کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر، کیونکہ رحمت للعالمین وہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے ہمیں رحیم ہونا، کائنڈ ہونا، مہربان ہونا، شفیق ہونا سکھایا ہے۔ اور اپنے انٹریکشنز میں کوئی انسان کتنا شفیق ہو، کیا کام کرے تو وہ کائنڈ کنسیڈر کیا جائے گا یا اس کی کائنڈنس کنسیڈر کی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہم ان حدیثوں کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے یہ کہ وہ ہمیں علم کا، یہ اس نے ہمیں موقع پرووائڈ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہمیں کائنڈ ہونا سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج کی کلاس ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ باب سے،
جو چیپٹر ہے امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ ہے باب من وصل رحمہ فی الشرک ثم اسلم، یعنی جس نے حالت شرک میں صلہ رحمی کی ہو. یاد رکھیے گا لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مسلمان تو نہیں تھے، مشرک تھے، اور پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ ایمان لائے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی فطرت کی بنا پر وہ اچھا سلوک کرتے تھے. تو اب اس حوالے سے سوال ہوا کہ کیا اس صلہ رحمی کے حوالے سے اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو جس انسان نے حالت شرک میں صلہ رحمی کی اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس حوالے سے امام بخاری حدیث بیان کر رہے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 5992. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان حکیم بن حزام اخبرہ. امام بخاری اپنے ٹیچر ابو الیمان سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ شعیب سے، وہ زہری سے. زہری کہتے ہیں کہ ہمیں عروہ بن زبیر نے خبر دی ہے کیا کہ حکیم بن حزام جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ انہو قالا، کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیت من صلۃ و عتاقۃ و صدقۃ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ان امور کے بارے میں آگاہ کیجئے جو میں دور جاہلیت میں کیا کرتا تھا. اور میں کیا کرتا تھا دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، میں عتاقہ کہتے ہیں فریئنگ سلیوز، اور صدقہ خیرات کرتا تھا. تو جو یہ میں کام کیا کرتا تھا ان کے بارے میں آپ مجھے آگاہ کیجئے کہ هل کان لی فیہا من اجر، کہ کیا مجھے ان کا ثواب ملے گا. قال حکیم، حکیم کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف من خیر، کہ تم اپنے ان سارے اچھے اعمال کے سمیت مسلمان ہوئے ہو. یعنی اسلام چونکہ تم اسلام لے آئے ہو اس لیے تمہیں جو اسلام سے پہلے تم نے صلہ رحمی کی تھی تمہیں اس کا ثواب ملے گا، یہ جو اچھے کام تم نے کیے تھے. وَيُقَالُ أَيْضًا، اور یہ بھی کہا گیا ان ابی الیمان اتحنت، یعنی یہاں پر حدیث میں تو ہم ورڈ دیکھ رہے ہیں اتحنت، لیکن ابو یمان راوی سے اتحنت تا کے ساتھ ورڈ ملتا ہے. وقال معمر وصالح وابن المسافر اتحنس، اور جو دوسرے راوی یا نریٹرز ہیں انہوں نے اتحنس تا کے ساتھ رپورٹ کیا ہے. وقال ابن اسحاق، اور ابن اسحاق نے کیا کہا ہے التحنس التبرر، یعنی التحنس کا کیا مطلب ہے نیکی کرنا. وتابعہ ہشام عن ابی، اور اسی بات کو ہشام نے اپنی والد سے روایت کرنے میں ان حضرات کو فالو کیا ہے. یعنی حدیث کے اندر اتحنس سا کے ساتھ ورڈ ہے، تو کچھ راویوں نے کہا ہے کہ یہ اتحنت ہے، لیکن کچھ اور راویوں نے کیا کہا ہے کہ نہیں اتحنس ہی ہے، اور اس کے معنی نیکی کرنا ہے. تو بیسیکلی جو حدیث جس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہے وہ یہ کہ اسلام لانے کے بعد کسی مشرک جو پہلے مشرک تھا کفر کی حالت میں اس نے صلہ رحمی کی تو اب اس کو اس کا اجر ملے گا، تو جی اس کو اس کا اجر ملے گا. اور حکیم بن حزام کے متعلق یہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ یہ ان کی عمر بہت لمبی تھی، انہوں نے 60 سال زمانے کفر میں گزارے اور 60 سال ہی پھر اسلام لا کر بھی گزارے، اور اپنے دونوں زمانوں میں یہ انتہائی نوبل کنسیڈر کیے جاتے تھے، معزز انسان تھے اور نیکی کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. تو ایک تو دور جاہلیت جو انہوں نے پوچھا ہے، جاہلیت کا زمانہ، اسلام سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، رائٹ. اور اگر دیکھا جائے ہمارے اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو ہم پیدائشی مسلمان تو الحمدللہ ہیں، لیکن اپنے شعوری اسلام سے پہلے جو دور تھا جو کہ ہم نے صرف فالو کیا، تو پھر اس کے حوالے سے بہت دفعہ سوال اٹھتا ہے. اس میں بہت لوگ بائی نیچر بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتا ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ شعوری طور پر اسلام لاتے ہیں. تو پھر شعوری اسلام لانے کے بعد بھی جو انہوں نے غیر شعوری طور پر جو کام کیے تھے نیک کام، تو کیا ان کا اجر ہے؟ جی ان کا اجر ملے گا یقیناً. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے
پھر اسلام پر اچھی طرح کاربند ہوتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل از اسلام ارتکاب کیا تھا. تو جو گناہ اسلام ہونے سے پہلے ہو گئے اسلام لانے پر وہ معاف ہو گئے. جو نیکیاں اسلام لانے سے پہلے کی ان نیکیوں کا اجر ہے. سملرلی شعوری اسلام لانے سے پہلے پیدائشی مسلمان ہونے کے ناطے جو کام کیے تو ان کے اچھے کام کیے ان کے اوپر ثواب ملے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اسکالرز نے سمجھا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی یہ بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے باب من ترک صبیۃ غیرہ حتی تلعب به او قبلها او مازحها. کسی دوسرے کے بچے کو، اور یہاں پہ صبیہ کا ورڈ ہے، صبیہ از فیمیل چائلڈ، کسی دوسرے کی بچی کو چھوڑ دینا کہ وہ اس کے ساتھ کھیلے یا اس بچی کو کس کرنا یا اور اس سے مازحہ، اس سے خوش طبعی کرنا، اسے جوک وغیرہ کرنا، رائٹ. تو جنرلی بھی لے سکتے ہیں ہم کہ بچوں، کسی دوسرے کے بچوں کو پیار کرنا، کسی دوسرے کے بچوں کو کھیلنا کے ساتھ کھیلنا اور کسی دوسرے کے بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا، جوکس کرنا، مذاق کرنا، رائٹ. اس کے حوالے سے ابھی ہم دیکھیں گے. تو والدین کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کمپیشن کے حوالے سے اپنا جو کائنڈ ہونا کیا ہے، والدین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کائنڈ ہونا کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے ساتھ کائنڈ ہونا کیا ہے، یا بچوں کے ساتھ کمپیشن کا اظہار یا اس کے ادب آداب کیا ہیں. اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم دوسروں کے بچوں کو پیار کر سکتے ہیں، لاڈ کر سکتے ہیں؟ رشتہ دار کا بچہ، کسی غیر کا بچہ، نیبر کا بچہ، اور خاص طور پر میل حضرات کے لیے کہ کیا کسی چھوٹی بچی کو پیار کیا جا سکتا ہے، یا کہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے کے چھوٹے بچے کو پیار کر سکتی ہے. تو بنیادی طور پر ہم دیکھیں گے کہ بچوں سے شفقت کی بات اب آگے کئی حدیثوں تک آئے گی. تو یہاں پر جو حدیث ہمیں مل رہی ہے وہ ہے حدثنا حبان اخبرنا عبداللہ عن خالد بن سعید عن ابی عن ام خالد بنت خالد بن سعید قالت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی وعلی قمیص اصفر. امام بخاری رپورٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیچر حبان سے. حبان کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ کو خالد ابن سعید نے، انہوں نے اپنے والد سے نریٹ کیا، اور ان کے والد جو ہیں وہ ام خالد بنت خالد ابن سعید سے رپورٹ کرتے ہیں. ام خالد کہتی ہیں، اور ام خالد جو ہیں وہ بچی تھیں، وہ خالد بن سعید بن عاص اموی کی والدہ تھیں، رائٹ. اور حبشہ میں پیدا ہوئی، ہجرت کر کے مدینہ آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک شرٹ دی اور فرمایا پہنو اور پرانا کرو، رائٹ. تو ہو سکتا ہے وہی والی شرٹ پہنی ہوئی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے والد کے ساتھ، اور میرے اوپر یلو کلر کی شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنہ. قال عبداللہ جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ. حبشی لینگویج میں، افریقن لینگویج میں سنہ کے معنی ہوتے ہیں خوب، بہت اچھے. یعنی ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو کہا، اس کی شرٹ کو کہا کہ بہت خوب. تو ہو سکتا ہے یہ وہ شرٹ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دی ہو، یا دوسری بھی شرٹ ہو سکتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے ایک شرٹ انہیں دی اور فرمایا پہنو اور پرانا کرو، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شرٹ بہت عرصے تک ان کے پاس رہی. اور یہ جو ام خالد تھیں ان کی عمر بھی بہت لمبی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چونکہ دعا دی تھی. اور دوسری حدیث بھی آگے بھی ہم پڑھ لیتے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. قالت وہ کہتی ہیں فذهبت العب بخاتم النبوة فزبرني ابی. ام خالد کہتی ہیں کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، یعنی کہ نہیں کرو،
مہر نبوت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پیچھے دونوں شولڈرز کے درمیان ایک سیل تھی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے، اور وہ کچھ ابھرا ہوا حصہ تھا گوشت کا، تو وہ اس سے کھیلنے لگی. تو ان کے والد نے ان کو ڈانٹا، جیسے کہ عام طور پر بچوں کو اگر بچے کسی کے کوئی کپڑوں سے یا کسی بڑے کے کسی چیز سے کھیلنے لگے تو منع کرتے، تو انہوں نے منع کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعھا، اسے چھوڑ دو، یعنی کھیلنے دو اس کو. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ایک زمانے تک زندہ رہو، تم ایک اللہ تمہاری لمبی عمر کرے اور تمہاری زندگی دراز ہو. قال عبداللہ کہتے ہیں فبقی حتی ذکر، کہ وہ اتنے دن زندہ رہی، انہوں نے بہت لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ وہ لوگوں میں ان کا چرچا ہونے لگا، یعنی من بقائها، یعنی ان کی لمبی عمر کے بارے میں لوگ بات کرنے لگے کہ ان کو بہت لمبی عمر ملی ہے. رائٹ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو اب یہ بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نامحرم بچی تھی، تو نامحرم بچی سے شفقت کرنا، نامحرم بچی سے مذاق کیا جا سکتا ہے اگر مرد کی نیت میں خرابی نہ ہو. رائٹ، کیونکہ ویسے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آج کل ہمارے سوسائٹی کے اندر جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے حوالے سے جو کرائمز موجود ہیں، تو اس وجہ سے بہت ایک احتیاط کی بھی ضرورت ہے. اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اگر وہ اچھے شریف لوگ ہیں آف کورس، تو پھر وہ یہ شفقت اور یہ مذاق کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا اپنے چھوٹے بچے، چاہے وہ بوائز ہوں چاہے وہ گرلز ہوں، ان کی حفاظت بہت ضروری ہے، ان کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ان کو اس حوالے سے تیار بھی کرنا چاہیے کہ اگر انہیں کوئی غیر ضروری ٹچ کرے تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے. رائٹ، تو امام بخاری بیسیکلی یہاں پر جو چیز مینشن کر رہے ہیں وہ یہ کہ چھوٹی بچی کو اپنے سے مانوس کیا جا سکتا ہے، پیار کیا جا سکتا ہے، مذاق کیا جا سکتا ہے. رائٹ، اور بچوں کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ، جو بچوں کے ساتھ مہربانی یا شفقت کا رویہ ہے، اس کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ بچوں کو اپنے سے مانوس کرنا. یعنی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب چھوٹے بچے جب کسی بڑے سے ملتے ہیں تو تھوڑے سے وہ ایک طرح سے ریزروڈ ہوتے ہیں، لیکن بڑے پھر ان کو کیا کریں، پہلے ان کو مانوس کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مہر نبوت سے کھیلنے دیا. بچہ اگر آپ کے کپڑے پکڑ کے کچھ کر رہا ہے یا آپ کی کوئی چیز لے رہا ہے تو لینے دیں. رائٹ، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں کہ یہ رکھو اس کو اور یہ نہیں لو اور یہ بولو، تو یہ نہ کیا جائے، اس سے بچے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. رائٹ، تو مانوس کیا جائے ان کو اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی یا کائنڈنس کے حوالے سے، اس میں وہ دعا دے رہے ہیں ان کو. تو بچوں کے ساتھ مہربانی اور کائنڈ رویہ، اس میں ان کو دعائیں دینا. رائٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو دعا دی، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو پھر وہ دعا قبول ہوئی اور وہ ایک لمبے عرصے تک زندہ بھی رہی. اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، باب رحمت الولد و تقبیلہ و معانقتہ، بچے سے شفقت کرنا، اسے کس کرنا اور اسے حق کرنا. وقال ثابت عن انس اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ. ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رپورٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو گود دیا، اور ابراہیم کون تھے؟ ان کے بیٹے تھے. فقبلہ، تو انہوں نے ان کو کس کیا، وشمہ، اور انہیں اسمیل کیا. اور آپ کو معلوم ہے بیبیز کے اندر سے، بچوں کے اندر سے بہت ان کی ایک فریگرنس ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو اسمیل بھی کیا اور اس کو کس بھی کیا. حدیث ہے ہمارے پاس، حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا مہدی حدثنا ابن ابی یعقوب عن ابن ابی نعم قال كنت شاہدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض. امام بخاری اپنے ٹیچر موسیٰ ابن اسماعیل سے رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ مہدی سے، مہدی کہتے ہیں ہمیں ابن ابی یعقوب نے رپورٹ کیا، ان سے ابن ابی نعم نے. ابن ابی نعم کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا لابن عمر، ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں اس وقت موجود تھا. کیا ہوا؟ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، تو ایک شخص نے ان سے مچھر مارنے کے متعلق سوال کیا.
یعنی احرام کی حالت میں مچھر کا خون اگر لگ جائے، اس کے حوالے سے سوال کیا. فقال، تو حضرت ابن عمر نے پوچھا اس شخص سے، مم انت، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ فقال، تو جس شخص نے سوال کیا تھا اس نے عرض کیا، من اہل العراق، میں عراق کا باشندہ ہوں. قال، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، انظروا الی ھذا، اس شخص کو تو دیکھو، یسألنی عن دم البعود، یہ سوال کر رہا ہے مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں. وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی ان کے نواسے کو شہید کر دیا ہے. وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا وہ فرما رہے تھے، ہما ریحانتای من الدنیا، کہ یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گرینڈ سنس کو، اپنے دونوں نواسوں کو ریحانتان کہا ہے، رائٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی جو پڑھ رہے تھے صحابہ کرام کے حوالے سے، تو جب سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق جو چیپٹر ہم نے پڑھے تھے اس میں ہم نے اس بات یہ حدیثیں پڑھی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دنیا کے پھول کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بھی ہم نے دیکھی تھی. تو یہاں پر بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں. اور اس حدیث کی مزید وضاحت ہوتی ہے، ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو یوسف لوہار کے پاس گئے جو ابراہیم کا رضائی باپ تھا. ابراہیم کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. تو ان کا جو رضائی باپ تھے ان کے پاس وہ تھے آف کورس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے بچے سے ملنے. ابراہیم کو لیا، انہوں نے بوسہ دیا، کس کیا، اور ان کے منہ پر اپنا منہ رکھا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ابو یوسف کے ہاں آئے تو ابراہیم نزع کی حالت میں تھے. یعنی ان کی آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے وہ اپنی انفینسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اب جب آئے ہیں تو ابراہیم نزع کی حالت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشبار ہو گئیں. عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف یہ تو ایک رحمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آنکھ اشبار ہے، دل غمزدہ ہے، لیکن ہمیں زبان سے وہی کہنا ہے جس سے مالک راضی ہو. اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں. تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بیٹے کو گود میں لے کر اس کو کس کیا، اس کے منہ پر اپنا منہ رکھا، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن پچھلی حدیث میں بھی اور اس حدیث میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو توجہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور جب ان کے بیٹے کی وفات ہوتی ہے تو غمگین بھی ہیں. تو بچوں سے پیار کرنا یا اسی طرح غم اور دکھ کا اظہار کرنے سے کسی کی بڑائی ختم نہیں ہوتی، رائٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مرد ہیں بلکہ نبی ہیں، امت کے لیڈر ہیں، لیکن دیکھیے جب وفات ہوئی ہے بیٹے کی تو رو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے سے کسی کی بڑائی یا مردانگی ختم نہیں ہوتی. ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں لڑکوں کو کہ لڑکے ہو کے روتے ہو. ہاں دیٹس فائن، وہ ہیومن بینگ ہے، اگر وہ رو رہا ہے کسی بات پر تو رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، رائٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم دیکھ رہے ہیں اب تک کی جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یہ کہ بچوں سے انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ایک کمپیشن نظر آتا تھا ان کے رویے میں. ان کو توجہ دینا، ان سے بات کرنا، ان سے مزاح کرنا، جیسے ام خالد کی حدیث ہم نے پڑھی، دعائیں دینا، ان کو کس کرنا، حق کرنا، رائٹ. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ربیبہ تھی، زینب بنت ام سلمہ، رائٹ. ربیبہ کون ہوتی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کی. ام سلمہ کے پہلے ہسبینڈ کی بیٹی تھی زینب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا اور ان کو وہ پیار سے زوینب کہتے تھے. تو پیار کا نام لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں.
اسی طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کے لیے نکلے، میں بھی ان کے ساتھ نکلا، سامنے سے کچھ بچے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچے کے چیک پر ہاتھ پھیرا اور میرے چیک پر بھی ہاتھ پھیرا، یہ بھی چھوٹے تھے، میں نے آپ کے ہاتھ میں ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ صاف اور ستھرے اور خوشبودار تھے۔ تو بیسیکلی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بچے سامنے سے آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگنور کر کے نہیں گزرے، یہ ہے کمپیشن، یہ ہے بچوں کے ساتھ شفقت اور رویہ جو کہ ہونا چاہیے کہ بڑے انہیں اگنور نہ کریں، اور ہر بچے کے گال پر ہاتھ رکھا، نرمی اور پیار سے ہاتھ پھیرا، اور دیکھیے ایک بچے کو یاد بھی رہ گیا اور اس نے بڑے ہو کر نریٹ بھی کیا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بچپن کی باتیں، بڑوں کا جو کائنڈ رویہ ہوتا ہے وہ یاد رہ جاتا ہے، انسان ان کو بڑے ہونے پر بھی نہیں بھولتا، ٹھیک ہے۔ تو جابر بن سمرہ نے بڑے ہو کر یہ بات رپورٹ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی میں نے اس میں، ان کے ہاتھ صاف ستھرے اور خوشبودار تھے، رائٹ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بچہ کہاں ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، پھر فرمایا حسن بن علی کو بلاؤ، پھر حسن بن علی آئے تو ان کی طرف ہاتھ پھیلائے، حسن بن علی نے بھی ہاتھ پھیلا دیے اور دونوں نے حق کیا، یعنی جیسے بچوں کو آپ دیکھ کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں نا کہ آؤ حق کرو، وہ بچہ بھی ہاتھ پھیلا کے آپ کے ساتھ آ کے حق کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ کھیلنا، یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنی گلی میں کھیل رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے آگے بڑھے اور ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے رہے اور پھر فائنلی انہیں پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی چن کے نیچے رکھا اور دوسرا ان کے سر کے پچھلے حصے پر رکھا اور ان کو کس کیا اور پھر انہیں چھوڑ دیا اور اپنے راہ چل دیا، یعنی جس کام کے لیے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف چلے گئے۔ تو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اگنور نہیں کرتے، عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کتنے بزی انسان، رائٹ، اور کتنی امت کے کام کر رہے ہیں اور کتنے ڈفرینٹ چیزوں میں انوالو ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں، بچے جہاں بھی نظر آتے ہیں وہاں ان کو وہ ضرور اٹینشن دیتے ہیں اور بچوں کو ضرور پیار کرتے ہیں، حق کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے گرینڈ سنس کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، رائٹ، کھیل بھی رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو دیٹس اوکے، بچوں کے ساتھ کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، انسان کے اندر کا بچہ بھی رہتا ہے، اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جذبہ رحمت رکھی ہے وہ چیز آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ اور سیکنڈلی بچوں کے ساتھ آپ اس وقت تک مانوس ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے ساتھ کھیلیں نا، کیونکہ بچے جب بھی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں آئیں چلیں، جو وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کھیل لیں، رائٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو کتنی توجہ دے رہے ہیں، اور یہاں پر جو ایک اور چیز جو مینشن کی گئی ہے وہ کیونکہ حدیث ابن عمر کے حوالے سے اور اہل عراق کے حوالے سے مینشن کیا گیا نا کہ اہل عراق لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تھا، تو بیسیکلی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات ہے یہاں پر جو ابن عمر کر رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بیشتر لوگ کوفہ کے لوگ تھے، عراق کے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بار بار خطوط لکھ کر حضرت حسین کو کوفہ بلایا، اپنی وفاداری کا یقین دلایا، لیکن جب وقت آیا وہ جب کوفہ آ گئے تو پھر سب وہ لوگ دشمنوں سے مل گئے، اور پھر میدان کربلا میں جو کچھ وہ سب کو معلوم ہے۔ تو بیسیکلی حضرت ابن عمر اس طرف ریفر کر رہے ہیں کہ تم نے ایسے انسان کو مار ڈالا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، رائٹ۔ اگلی جو حدیث ہے، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت
جاءتنی امرأۃ معہا ابنتانی تسألنی. امام بخاری اپنے ٹیچر ابو الیمان سے رپورٹ کرتے ہیں اور ان کو شعیب نے خبر دی، ان کو زہری نے، اور ان سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، اور ان کو عروہ بن زبیر نے بتایا کہ بے شک بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں اور وہ کیا کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، معہا ابنتان، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں اس کی، تسألنی، وہ مجھ سے مانگتی تھی، اس نے سوال کیا مجھ سے، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدۃ، میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، تو میں نے کیا کیا، فأعطیتها، تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، رائٹ، فقسمتها بین ابنتیہا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ثم، پھر، قامت، وہ کھڑی ہوئی، فخرجت، اور وہ چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے، فحدثته، تو میں نے ان کو یہ ساری بات نریٹ کی، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات سن کر کہ جو شخص بھی ان بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، رائٹ. تو یہاں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک اور انداز نظر آ رہا ہے، ایک اور طریقے سے انہوں نے بچوں کے ساتھ شفیق ہونے کا بارے میں بتایا ہے، اور وہ خاص طور پر بیٹیوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ بیٹیوں کو پالنا، تربیت کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں جو اچھی طرح پرورش کرنے میں کیا کیا شامل ہے کہ ان کی فزیکل، ان کی ایموشنل، ان کی انٹلیکچوئل، ان کی اسپرچول ویل بینگ کا خیال رکھنا، ہر اعتبار سے ان کو اچھے آداب سکھانا، اسکل سکھانا، اسے محبت و شفقت کے ساتھ پیش آنا، بڑی ہو جائیں تو وقت پر شادی کرنا، رائٹ. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا. یہ عمل اس کا اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور قیمتی ہیں، پریشس ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، محنت کر کے انہیں کھلائے اور پلائے اور پہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی، رائٹ. تو 3 بیٹیوں کا تذکرہ ہے اور جنرلی بیٹیوں کا تذکرہ ہے. تو بیسیکلی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جاتی ہیں 2 بچیوں کی جو تربیت ہے وہ. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے، رائٹ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ عربوں کے ہاں بیٹیوں کے حوالے سے ایک کانسیپٹ تھا اور بیٹیوں کا پیدائش اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، افسردہ ہو جاتے تھے لوگ. تو کوئی بھی انسان اپنی بیٹی کی پیدائش پر افسردہ نہ ہو بلکہ خوش ہو، وہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانے کا سامان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کانسیپٹس تھے، یہ جو معاشرے میں جو بیٹیوں کے حوالے سے جو کانسیپٹس رائز تھے ان کو نگیٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے شفقت کے حوالے سے ان ریوارڈز کی خبر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا اللیث حدثنا سعید المقبری حدثنا عمرو بن سلیم حدثنا ابو القتادہ حدثنا ابو قتادہ قال. امام بخاری اپنے ٹیچر ابو الولید سے رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے اللیث سے، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے عمرو بن سلیم سے اور انہوں نے ابو قتادہ سے سنا.
ابو قتادہ کہتے ہیں خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امامۃ بنت ابی العاص علی عاتقہ فصلی فاذا رکع ودع واذا رفع رفعها۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو حضرت امامہ بنت ابی العاص آپ کے شان مبارک پر تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جب رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تھے تو انہیں اٹھا لیتے تھے۔ اب یہ امامہ جو ہے امامہ بنت ابی العاص، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ ڈاٹر ہیں، یہ ان کی نواسی ہیں، اور جب وہ آئے ہیں، نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو وہ بچی جو تھی ان کے کندھے پہ تھی، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو رکھ کے آئے ہوں، نہیں، اس کو ساتھ ہی آ گئے اور کیا یہ کہ نماز شروع کی، رکوع کرتے تو ان کو اتار دیتے تھے، جب کھڑے ہوتے تو پھر لے لیتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جس زمانے میں بچیوں کی بیٹیوں کی ویلیو نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ان کی کتنی ویلیو ریز ہوئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران بھی ان کو اگنور نہیں کیا، نیگلیکٹ نہیں کیا، ان کو اپنے سے علیحدہ نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو، اور اب نوٹ کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھانا، اس سے ایک تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو اپنی نواسی سے بہت محبت تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امامہ رضی اللہ عنہا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اور آج اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہو، خاص طور پر ایون کوئی نماز خود بھی پڑھ رہا ہو، اور اگر بچہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے، انفیکٹ آس پاس اگر کوئی بندہ ہوتا ہے وہی چلا دیتا ہے، بچے کو ڈانٹنے لگتا ہے، رائٹ، یا پھر ہم خود ہی اگر ہم نے نیت نہیں باندھی تو ہم جھڑک دیتے ہیں بچے کو۔ یاد رکھیے گا، ماں کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتی ہے، یا آپ اگر کسی بچے کی بیبی سٹنگ کر رہے ہیں، آپ ماں نہیں ہیں لیکن آپ بیبی سٹنگ کر رہے ہیں، بچہ آپ کے پاس ہے، آپ پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، جو بھی کچھ ہیں، اور آپ کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر وہ بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے، تو آپ اگر وہ آپ سے لگ رہا ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لگا لیں، دیٹس فائن، اور اگر بچہ چھوٹا ہے، وہ رو رہا ہے، تو پھر آپ اس کو گود میں بھی اٹھا سکتے ہیں، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا۔ اور عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ بہت سی مائیں اسی لیے نماز چھوڑ دیتی ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی مائیں، کہ بچہ جو ہے رونے لگتا ہے، اب شیطان اس کو اسی وقت پریشان کرتا ہے، وہ بچہ اتنے فعل مچاتا ہے، ایسی ٹینٹرمز تھرو کرتا ہے کہ ماں کے لیے نماز پڑھنی مشکل کر دیتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو ماں کو نماز کی جس کے لیے پرائیورٹی ہوگی، وہ یقیناً اپنے بچے کو نماز کے اراؤنڈ یا نماز سے پہلے سیٹل کرے گی، اس کے کچھ ضرور اس کے کھلونے وغیرہ کچھ چیزیں اس کی جس سے وہ انگیج رہتا ہے وہ اپنے پاس رکھے، اور نماز شروع کرے اور اس کو سیٹل کر کے اپنے پاس ہی بٹھا لے۔ تو بچہ اگر ڈیورنگ نماز اس کی گود میں آگے بیٹھ جاتا ہے، اس سے آ کے لگ جاتا ہے، یا اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو گود میں اٹھا لے، تو گود میں اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، وہ اس کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور اگر بچے کو اس طریقے سے ماں ٹریٹ کرے گی تو پھر بچہ بھی سیٹل ہو جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ میری ماں کو کچھ عرصے کے لیے جب وہ اس حالوریے میں آتی ہے تو وہ بالکل بھی رسپونڈ نہیں کرتی ہے مجھے، تو اس وقت ماں میرے پاس ہے۔ آپ ایون اس کے اگر سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیں گے نا، تو پھر وہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ماں میری مجھے نیگلیکٹ نہیں کر رہی ہے، رائٹ، تو پھر یا تو وہ خود ہی نماز پڑھنے لگتا ہے یا وہ بیٹھ جاتا ہے، رائٹ۔ اور اس طریقے سے بچہ جو ہے نا وہ ماں کو، کیونکہ بچے کے لیے ماں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگر ماں بالکل اجنبی ہو جائے تو پھر آپ جو ہے بچہ جو ہے اس کے لیے بہت ہی ایک ٹراما ہوتا ہے کہ میری ماں میری طرف دیکھ نہیں رہی ہے، وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا رہی اسی۔ تو نماز کی خوشیوں میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یا کندھے پر اٹھانا، بچے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا خشوع کے اگینسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا نہ شروع کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو، اس بچی کو سیڈ نہیں ہونے دیا، کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور آپ کو نماز ہی پڑھنی ہے، اب اگر آپ ایک دم اس سے ڈسکنیکٹ ہو کر چاہیں گے تو بچہ یقیناً سیڈ ہو جائے گا، رونے لگے گا، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ڈیلے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو دو کام جب کلیش کر جائیں تو پھر ان دونوں کاموں کو، ایک فرض ہے، دوسرا بھی کمپیشن کا معاملہ ہے،
بچوں کسی کی سیڈنس کا معاملہ ہے تو پھر کیا کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا جائے. اسی طرح بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت جو ینگ مدرز ہوتی ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کلاس لینا بہت مشکل ہوتی ہے. اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمارے بچے چونکہ چھوٹے ہیں اس لیے ہم پڑھ نہیں سکتے. پھر اس میں بھی یقیناً یہ ایک ٹف کام ہے کہ آپ دو کاموں کو ایک ساتھ مینیج کریں. اور تو بچوں کو چاہے آپ پڑھنے والے ہیں چاہے آپ پڑھانے والے ہیں، بچوں کو اپنے اراؤنڈ رہنے دیں، رائٹ. ان کو بالکل شٹ آف کر کے یا بالکل باہر نکال کر کوئی کام نہ کریں، ان کو اپنے ساتھ رہنے دیں. ان کی انگیجمنٹ کا کوئی نہ کوئی سامان آپ رکھ لیں. اور اس طرح ہوگا یہ کہ بچوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی ماں کی زندگی میں یہ کام امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ڈسپلن ہونا سیکھتے ہیں. بہت دفعہ کلاسز میں کچھ کلاسز میں تو الاؤ ہوتا ہے اور کچھ کلاسز میں الاؤڈ نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ کہ جب آپ گیدرنگز میں لے کر جاتے ہیں بچوں کو اور ان کو سکھا کر اور سمجھا کر لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی پھر نائسلی بیہیو کرتے ہیں. آئی ریمبر میں نے ایک دفعہ سیرہ کی کلاس کی تھی، کئی سال پہلے کی بات ہے. اس میں ایک بچی آتی تھی 6 یا 7 سال کی اپنی امی کے ساتھ، اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح بیٹھتی تھی. اور میں نے پھر نوٹ کیا کہ وہ نوٹس لے رہی ہے، اور اس کی امی نے پھر مجھے بتایا کہ آپ اس کے نوٹس دیکھیے گا، اتنے نیٹ نوٹس لیتی ہے یہ، اور وہ بہت سمجھ رہی ہے باتوں کو. تو بہت دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا تو وہ پریشان کریں گے. نہیں، ان کو یس بہت ساری چیزیں انہیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن بہت دفعہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا بچپن کی لی ہوئی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں، ہماری میموریز میں رہ جاتی ہیں. تو بچوں کو لے کر، لیکن ان کو آف کورس مسجد بھی لے جایا جائے گا تو سمجھا کر لے کے جایا جائے گا. انہیں وہاں کے ایٹیکیٹس بتائے جائیں گے. اور ان کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت ہی چھوٹا ہے جس کو ابھی ایٹیکیٹس نہیں سمجھ، لیکن سمجھا تو دیں گے آپ، لیکن آپ جانتی ہیں کہ وہ ٹاڈلر ہے ابھی، اس کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے، تو پھر اس کی انگیجمنٹ کا سامان لے کے جائیے. ان کے ساتھ ایسی چیزیں لے کے جائیے جس میں آپ ان کو انگیج کر سکیں، رائٹ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماؤں کی پریزنس یا ماؤں کی توجہ یا ماؤں کا وقت بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان کے لیے تو ساری دنیا ہی ان کی ماں ہوتی ہے. تو بچے کو یہ تسلی ہونا بہت ضروری ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، میری ماں میری کیئر کرتی ہے. تو آپ چاہے پھر علم حاصل کر رہے ہو، آپ چاہے پھر نماز پڑھ رہے ہو، بچہ سیکیور ہے کہ میری ماں میری ہے، وہ میرے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو اپنے ساتھ رکھنا. آج کل تو خیر یہ بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے، بہت ساری ماؤں کو اپنا کریئر اپنے بچوں سے زیادہ پیارا ہے، اور بہت ساری مائیں گھر بھی بیٹھی ہوتی ہیں، کریئر پہ نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے بچوں کو توجہ نہیں دیتی. تو بچوں کے لیے ماں کی توجہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور جب وہ نہیں دی جاتی ہے تو بچے سائیکولوجیکلی بہت سارے ایشوز ان کے ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. تو اس کی بات کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کس طرح معاملہ کر رہے ہیں. اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، اور یہ بھی ابو الیمان ہی رپورٹ کر رہے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزهري حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضی اللہ عنہ قال. امام بخاری اپنے ٹیچر ابو الیمان سے رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے ٹیچر شعیب سے، شعیب الزہری سے. زہری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو سلمہ نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ کر رہے ہیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو کس کیا، قبل کس کیا، رائٹ. وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی. فقال الاقرع، تو حضرت اقرع نے کہا جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرینڈ سن کو کس کیا ہے، تو اقرع نے کہا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو کس نہیں کیا. ونظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، ان کی طرف دیکھا، ثم قال، پھر فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو یہ بات بہت زبردست ہے کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو رحم کہہ رہے ہیں؟ بچوں کو کس کرنا. رائٹ؟ تو بچوں کے اوپر رحم، کمپیشن کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ کائنڈ ہونا، ان کے اوپر شفقت کرنا، ان کو کس کرنا، یہ جو محبت کا معاملہ ہے یہ دراصل اپنے آپ کو رحمت کے لیے ڈیزرونگ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے. رائٹ؟ تو بچوں پر شفقت کرنا اللہ کی رحمت کے قابل بننا ہے. سمپلی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو. ہم کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت ہو ہم پر، اللہ رحم کرے. تو پھر کیا کریں ہم؟ بچوں پر مہربان ہو جائیے. رائٹ؟ چھوٹے بچوں پر شفقت کیجیے، چاہے بچہ اپنا ہو چاہے کسی دوسرے کا ہو، محبت سے پیش آئیے. بچوں سے بیزار رہنا، انہیں الگ الگ رکھنا، یہ تنگ کرتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سنیں گے، نہ ہی صحابہ کرام کی، کہ بچوں کو ہٹاؤ، بچوں کو الگ کرو، بچے تنگ بہت کرتے ہیں، وہ شور بہت کرتے ہیں. نہیں، اسلام میں کیا سکھاتا ہے؟ بچوں کو توجہ دینا. اور کتنی زبردست بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی بچوں سے شفقت کی بات ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس چیز سے کنیکٹ کیا؟ اللہ کی رحمت سے کنیکٹ کر دیا، کہ جو رحمت نہیں کرتا وہ اللہ بھی اس کے اوپر رحمت نہیں کرتا. تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہونے کے لیے بچوں کے ساتھ محبت کرنا، شفقت سے پیش آنا ضروری ہے. یعنی بچوں کو پیار کرنا، محبت کرنا، شفقت سے پیش آنا ایسے کام ہیں جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے. ان کو لک آفٹر کرنا. اور آپ دیکھیے کہ آج کل کیا مسئلہ ہو گیا نا، اوور آل اگر ہم نظر ڈالیں ایک جنرل رویہ، کہ مائیں بیزار ہیں اپنے بچوں سے، ٹیچرز بیزار ہیں، سب بڑے بیزار ہیں، بس چاہتے ہیں کسی طریقے سے بچے کو پھینکا جائے. اور وہ کس پہ پھینکتے ہیں پھر؟ میڈ کے اوپر. اور بچے کو میڈ کے حوالے کر کے سب فارغ ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی کوئی اچھا کام کر دیا. رائٹ؟ بچوں کو لک آفٹر کرنا، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز، ان کی سیکیورٹی کی نیڈز، ان کی اور دوسری نیڈز کو کیٹر کرنا، یہ سب ان کے ساتھ رحمت کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. تو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحمت نہیں کی جاتی. تو اپنی خاطر اپنے بچوں سے، دوسرے بچوں سے اپنا ایک مزاج بنائیے کہ جو کوئی بھی بچہ ہوگا میں اس کے ساتھ ایک رحمت کا، شفقت کا کائنڈ سلوک کروں گی. بچوں سے پیار و محبت کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال میں سے ہے. یقیناً آپ میں سے ہو سکتا ہے جو لوگ مدرز ہوں اور جنہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ویسے آج کل مائیں تربیت تو کرتی نہیں ہیں، جنرلی جو دیکھا گیا ایک آبزرویشن ہے، کچھ نہیں سکھایا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی پریشان ہے سب کے اوف بچے بہت تنگ کرتے ہیں. تو یہ جملہ اگر کوئی بھی ماں کہتی ہے یا آپ اگر کہتی ہیں دوسروں کے بچوں یا اپنے بچوں کے حوالے سے، اس جملے کو تبدیل کر دیجئے. یاد رکھیے گا، آپ بچوں سے محبت کریں گے، بچے بڑے جینون ہوتے ہیں، وہ آپ کی جینونٹی کو چیک کرتے ہیں، وہ سافٹ ہوتے ہیں اندر سے، وہ سافٹنس ہی ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ ان کو اپنے سے مانوس کریں، اگر آپ ان کے ساتھ کھیلیں، اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کی نیڈز کو آپ کیٹر کریں، ان کی خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا، چاہے وہ کھیلنے کی ضرورت ہو، چاہے وہ کھانے کی ضرورت ہو، چاہے وہ پیار کی ضرورت ہو، چاہے وہ حق کی ضرورت ہو. جب آپ یہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو پھر بچے آپ کی بات ماننے لگتے ہیں. رائٹ؟ لیکن ہم پہلے ہی ٹینشن لے لیتے ہیں، او بچہ آ گیا. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ، اور مجھے بات ہمیشہ سے کبھی پسند نہیں آئی یہ بات، کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ملتے ہیں، یعنی مثلا فیملیز جب ملتی ہیں اپنے گھرانوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، تو بیچارے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں سب بڑے بات کرنے لگتے ہیں، اور بیچارے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی توجہ نہیں دیتا. وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یا وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، یا پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو کے بہت سارے بچے تو وہ ایسی چیزیں کرنے لگتے ہیں تاکہ بڑوں کی توجہ ہمیں ملے، آپس میں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزیں. تو کیا کریں جب بڑے ملیں؟ پہلے بچوں کو بھی پیار کریں. آپ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کریں وہیں بچوں کو بھی خاص طور پر سلام دعا کریں، ان کے ساتھ ان کو پیار کریں، ان کو توجہ دیں، ان کے سر پر ہاتھ، جیسے ہم دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گال پر ہاتھ رکھا.
تو یہ سارے جیسچرز ہیں رحمت کے اور شفقت کے. تو ان جیسچرز کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, بچے بھی آپ کو پہچان جاتے ہیں کہ آپ ایک نرم انسان ہیں. اگلی حدیث بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں گے. حدثنا ابن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفیان عن ہشام عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت. امام بخاری اپنے ٹیچر محمد بن یوسف سے رپورٹ کرتے ہیں, وہ سفیان سے, وہ ہشام سے, وہ عروہ سے, اور عروہ اپنی خالہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ کر رہے ہیں. قالت, وہ فرماتی ہیں, جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اعرابی, ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال, اور کہنے لگا, تقبلون الصبیان, آپ بچوں کو کس کرتے ہیں آپ لوگ؟ فما نقبلهم, ہم تو ان کو کس نہیں کرتے. یعنی ایک شخص آیا دیہات سے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کو کس کرنے کے حوالے سوال کیا کہ آپ لوگ بچوں کو کس کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے جذبہ رحمت نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کس کرنے کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے رحمت ہی کی بات کی ہے. پچھلی حدیث میں بھی کس کرنا تھا بچوں کو, اس میں رحم کے حوالے سے بات کی گئی, اور یہاں پر بھی رحمت ہی کہی جا رہی ہے. تو بچوں سے پیار کرنا رحمت ہے, رحمت لانے کا باعث ہے, اور ہماری فطرت کا بنیادی درجے پر اظہار ہے. ہماری فطرت میں جذبہ رحم رکھا گیا ہے, اس کا بنیادی لیول پر, ایک بہت بیسک لیول پر جو اظہار ہے وہ کیا ہے, کسی بچے کو جب آپ دیکھیں اس سے شفقت اور رحمت کا اظہار کریں. اور جس کے دل میں بچوں کے لیے پیار نہیں, اس کے دل میں دراصل رحم ہی نہیں ہے. اگر آپ کو کسی بچے کو دیکھ کر, ہم سب اپنے اپنے دلوں کو چیک کر لیں کہ ہمارے اندر جذبہ رحمت کتنا ہے. اب اپنے آپ کو کیا چیک کیا جائے گا کہ اگر کسی بچے کو دیکھ کر آپ کے چہرے پہ اسمائل نہیں آتی, آپ اس کے ساتھ رحمت و شفقت کرنے کے لیے نہیں آگے بڑھتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر رحم نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی خیر نہیں ہے, آپ سخت مزاج اور سخت دل انسان ہیں. اور اس بات سے قطع نظر کہ وہ بچہ کسی کا بھی ہو اور کسی بھی شکل کا ہو, کسی بھی فائنینشیل اسٹیٹس سے اس کا تعلق ہو, کالا ہو, گندا ہو, بچہ ہے بس, آپ اس کو دیکھ کر آپ کو ضرور رحمت آئے, آپ کو پیار آئے کہ یہ بچہ ہے کسی کا, رائٹ. اور یہ کمپیشن ہی دلوں سے دراصل نکل گیا ہے. اپنے بچوں سے رحم کرنا نکل گیا. لوگ کتنی بری طرح بات کرتے ہیں. آپ کبھی اگر آپ کو کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کو ہینڈل کرتے ہوئے آبزرو کرنے کا موقع کبھی ملا ہو, یا کبھی آئی مین ایکسیڈنٹلی آپ اٹ ہیپنس ود یو کہ آپ نے آبزرو کیا تو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جتنی بری طرح بات کرتے ہیں, ٹین ایج بچے ہوں, پری ٹینز ہوں, جس طریقے سے جس لہجے میں جن الفاظ کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس کو لگتا ہے دلوں میں کوئی رحمت نہیں رہی. اور یہی وجہ ہے کہ بنیادی یعنی میرے اور آپ کے جذبہ رحم بیسک لیول پر اس کا اظہار کہاں ہو رہا ہے, بچوں کی ہینڈلنگ میں, بچوں کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اور جب وہی نہیں رہا, اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہا, تو پھر معاشرے میں تو کہاں ہی ہونا تھا. تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بے رحم ہو گئے ہیں, اور اس بے رحمی سے ہٹنے کے لیے اور رحم کو واپس لانے کے لیے جو بنیادی اظہار ہے اس کا استعمال شروع کر دیا. وہ کیا ہے, جہاں بھی آپ بچوں کو دیکھیں محبت سے بات کریں, رحمت سے معاملہ کریں. بہت دفعہ ہوتا ہے ہم کہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایئرپورٹس پر, ہاسپٹلز میں, یا کہیں پر بھی, اور ارد گرد کوئی بچہ بھی ہوتا ہے, تو کیا کریں, وہ آپ کے پاس سے گزرے تو آپ اس کو ایک اسمائل دے دیجیے. اب ہمارا فیس کور ہوتا ہے, لیکن جب آپ اسمائل کریں گے آپ کی آنکھوں کی اسمائل اس تک پہنچ جائے گی. یہ بہت ہی بنیادی طور پر, کیونکہ آف کورس بچوں کو آپ غیر کے بچوں کو یا ویٹنگ ایریا میں آپ ہگ نہیں کر سکتے اس کو, اور وہ پریشان ہو جائیں گے, بچہ خود بھی پریشان ہو جائے گا.
تو آپ ایک اسمائل دے سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس سے گزر رہا ہے، وہ آپ کے پاس بیٹھ رہا ہے، آپ اس کو کمفرٹیبل کرا دیں، رائٹ. اس طرح ہوتا ہے نا. یہ بہت دفعہ بچے بہت پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں، شور بہت مچا رہے ہوتے ہیں، تو بہت دفعہ کیا کرتے ہیں لوگ، ان کو گھورنے لگتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں، آنکھوں سے غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں. نہیں، معلوم نہیں ان کی کیا، وہ انسیٹلڈ ہے ابھی، وہ تھکے ہوئے ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہے. I mean, give them benefit of doubt. ان کو روم دیں، رائٹ. ان کے رویوں کو آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دیں کہ بچے اس لیے اس طرح کر رہے ہیں. اینڈ بلیو یو می، بچے جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے بڑوں کے رویوں کا اظہار ہی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کا ریفلیکشن. تو جس قسم کی دنیا ہم نے ان کے ارد گرد بنائی ہے اسی قسم کا اظہار ہو رہا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر، اور اس کے حوالے سے سلسلے کی ایک اور حدیث ہے جو کہ لاسٹ حدیث ہے اس باب کی، وہ بھی ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. حدثنا ابن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني زید بن اسلم عن ابی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. امام بخاری اپنے ٹیچر ابن ابی مریم سے، وہ ابو غسان سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زید ابن اسلم نے نریٹ کیا، وہ اپنے والد سے اور ان کے والد عمر بن خطاب سے رپورٹ کر رہے ہیں. عمر بن خطاب روایت کر رہے ہیں کہ قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، کچھ پرزنرز آئے، اور ان پرزنرز میں فائزہ امرأۃ من الصبی تحلب ثدیہا تسقی، اور ان پرزنرز میں ایک عورت بھی تھی جس کا بریسٹ جو تھا وہ نرسنگ مدر تھی اور اس کا بریسٹ دودھ سے بھرا ہوا تھا. جب مائیں نرسنگ ہوتی ہیں، بچے دودھ نہ پئیں تو پھر وہ فل ہو جاتے ہیں، رائٹ. تو وہی والی اسٹیٹ تھی. اذا وجدت صبیا فی الصبی اخذته، وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، اس دوران قیدیوں میں سے اسے ایک بچہ نظر آیا، اس نے جھٹ فلسقته ببطنها وارضعته، اس نے جھٹ اس کو پکڑا، اپنے بریسٹ سے لگایا اور اسے فیڈ کرنے لگی، نرس کرنے لگی. فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اترون هذه طارحة ولدها في النار، تم کیا خیال کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یعنی ایک عورت جس کا رحم کا یہ حال ہو، اپنے بچے کے حوالے سے جو رحمت کر رہی ہو، اس کا یہ حال ہو کہ وہ ادھر ادھر دوڑ رہی ہو اور جو ہی اس کو اپنا بچہ نظر آیا یا کوئی بھی بچہ نظر آیا اس نے اس کو نرس کرنا شروع کر دیا. تو کیا ایسی عورت، اتنی مہربان ماں، اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ قلنا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کیا لا، نہیں، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ، جب تک اس کو قدرت ہوگی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ بِوَلَدِهَا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے. یعنی اللہ کی رحمت اور محبت اور اللہ کا رحم کرنا اس ماں کی محبت سے کہیں بڑھ کر ہے. یعنی ماں کی محبت انسانوں میں اگر دیکھا جائے تو اپنے چھوٹے بچے کے لیے ایک ماں جس طرح مہربان ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور محبت اور اس کا رحم کرنا اس ماں سے کہیں بڑھ کر ہے. ایک اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا بچہ گم گیا تھا اور یہ اپنے بچے کی تلاش میں دوڑتی پھر رہی تھی اور اس کو پھر اپنا بچہ مل بھی گیا. دوسری چیز جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ہی آگ میں نہیں ڈالیں گے، ہر ایک کو جہنم میں نہیں ڈال دیں گے. صرف وہی لوگ جہنم میں جائیں گے جو واقعی اللہ کے ایسے نافرمان ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے حق میں ضرور لکھوں گا جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے لکھوں گا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کی آیات پر ایمان لائے. تو بیسیکلی یہ جو آج ہم نے ٹائٹل پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بچوں کے حوالے سے کچھ اور بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ بریفلی میں ٹچ کرتی ہوئی انشاءاللہ آج کی کلاس کو کنکلوڈ کروں گی. کہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے بلکہ بچوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی تھیں ان کا خیال بھی رکھتے تھے. یعنی ان کے پیٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی. ایک بچے کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ تھا ایک برڈ،
اور وہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے ملنے گئے تو پھر اس کے پیٹ کا ذکر ضرور کرتے تھے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو گھر کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے جاتے تھے, باقاعدہ لائے جاتے تھے اور ملوایا جاتا تھا. اور یہ بھی ایک بہت اچھی پریکٹس ہے کہ اپنے بچوں کو جو بھی بڑے آئیں, رشتہ دار آئیں, ان سے ملوانا, یا کوئی ٹیچر, اسکالرز, ان سے ملوانا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا کرتے. عامر بن حریث کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے رزق کی دعا کی. تو چھوٹا سا بچہ ہے لیکن انہیں رزق دی. تو بچوں کو دعائیں دینے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے. تو ان کے چیکس پر ہاتھ پھیرنا, ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچوں کو اپنی زبان نکال کر دکھا کر خوش ہوتے تھے, یعنی ان کے ساتھ کھیلتے تھے. اسی طرح بچوں پر پانی پھینکنا, یعنی شرارتیں بھی کرنا بچوں کے ساتھ نا, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمود بن ربیع بتاتے ہیں کہ ان کے منہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں سے پانی لے کر پھوار پھینکی جبکہ وہ ابھی بچے تھے. تو بچوں کے ساتھ خوش مذاقی کرنا, ان کے ساتھ کھیلنا, ان کے پیار کے نام رکھنا, ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا, رائٹ, اور ان کو کس کرنا, ایون نماز کے دوران بھی ان کو اپنے ساتھ سیٹل کرنا. یہ سارے کا سارا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ توجہ دیتے تھے. اور اسی طرح خطبے کے دوران بھی انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو توجہ دیتے تھے. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اس دوران حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سرخ شرٹس پہن کر آ گئے. وہ گرتے تھے اور اٹھتے تھے, چھوٹے بچے تھے, ہو سکتا ہے لباس میں الجھ رہے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ممبر سے اٹھے, ان کو اٹھا لائے. پھر فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے. میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دینا شروع کر دیا. اسی طرح اپنے بچوں کے لیے حسن اور حسین ان کی بیک پر آ کر چڑھ جاتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے تھے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے پکڑتے, زمین پہ بٹھاتے, پھر سجدہ کرتے, رائٹ. اور اسی طرح پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جاتے. یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ سجدے میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما ان پر بیٹھ گئے تو جھٹکے سے نہیں کھڑے ہوتے تھے, انہیں پیار سے ان کو ہٹاتے تھے. یعنی ایک بہت ہی سافٹ اور جینٹل وے میں بچوں کو ہینڈل کرتے تھے, رائٹ. تو یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے جو کہ کمپیشن پر بیسڈ ہے بچوں کے ساتھ. یہی چیز مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں اور ہم اگلی کلاس سے پہلے کچھ چیزیں اور ڈسکس کر کے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو ہم اپنے مزاج میں, اپنے رویوں میں شامل کریں, اور سب بچوں کے ساتھ رحمت اور کائنڈنس اور شفقت اور سافٹ اور جینٹل اور انڈرسٹینڈنگ ہوں. ان کے احساسات, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی فیلنگز کے حوالے سے ایک ایمپتھی ڈیولپ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم زینا, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی. اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین, ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.